بھارتی جارحیت کے کرارے جواب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل۔ پلوامہ ڈرامے اور کنٹرول لائن پار کرنے کی غلطی پر آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا تھا۔ 26 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا، جس کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افواج پاکستان کی جرأت و بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانی کے جذبے کو خراج تحسین۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہونے پر ISPR نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ علاقائی امن و استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ تاشقند میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سفارتی پاسپورٹ، نوجوانوں کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پولیس نے لوٹ مار کی کوشش ناکام بنا دی۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کو آتا دیکھ کر ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کا پیچھا کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ لوئر دیر کے علاقے جندول میں بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش جاری۔ پاکستان اور جاپان کا انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر غور۔ پاک جاپان انسداد دہشت گردی مشاورت کا چوتھا دور۔ دونوں ممالک نے قومی اور علاقائی سطح پر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا جائزہ لیا۔ ٹوکیو میں منعقدہ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری اقوام متحدہ نبیل منیر نے کی۔ استعداد کار بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی حل تلاش کرنے پر تبادلہ خیال۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں پاک ایران سرحد پر پھنسے ٹرکس کے معاملے پر بحث۔ ایرانی سفارت خانے کے نمائندے نے کہا ایرانی ٹرک ڈرائیور 1 ماہ سے بارڈر پر انتظار کر رہے ہیں۔ سینیٹر انوش رحمان نے کہا کسٹم والوں نے اپنی ہی دکان کھولی ہوئی ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے نمائندے نے کہا پاکستان نے ایرانی ٹرکس پر بینک گارنٹی کی شرط عائد کی ہے۔ 6 ماہ سے ایرانی ٹرک بارڈر پر کھڑے ہیں۔ بینک گارنٹی کی شرط سے روزانہ $22 لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بارٹر تجارت کو آسان بنانے کے لیے رمضان کراسنگ کو کھولنا ضروری ہے۔ پاکستان گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا آج ایران والے تجارت بڑھانے کے لیے ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، انتہائی شرمناک ہے۔ باہر کے لوگ بتا رہے ہیں اپنا گھر کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کہاں سے بینک گارنٹی لائیں گے؟ سینیٹر شبلی فراز بولے ہماری بیوروکریسی سہولت کے لیے نہیں، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ فاروق اجنائک نے کہا ایرانی سفارتکاروں کی بریفنگ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کسی کو اس ملک سے محبت نہیں ہے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم کو بھیجا جائے، وفاقی کابینہ میں بحث کی جائے۔ پاکستان بزنس فورم کا حکومت سے تاجروں کے لیے بجٹ میں فکس ٹیکس رجیم لانے کا مطالبہ۔ بڑے دکاندار پر ماہانہ 20,000، چھوٹے دکاندار پر $10,000 ٹیکس کی تجویز۔ چیف آرگنائزر پاکستان بزنس فورم کا کہنا ہے کہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں کے دکانداروں پر $5,000 فکس ٹیکس نافذ کیا جائے۔ اہداف پورے کرنے کے لیے فکس ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں سے کی جا سکتی ہے۔ فکس ٹیکس دینے کے بعد تاجر سے کسی قسم کا مزید سوال نہ کیا جائے۔ تاجر دوست اسکیم کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ لانڈھی انڈسٹریل ایریا روڈ پر ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، ٹریلر ڈرائیور فرار۔ لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر ناکھٹی کے مقام پر 2 بسوں کی ٹکر، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس میں ملزمان ارمغان اور شیراز عدالت میں پیش۔ کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہونے پر عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی۔ عدالت نے سوال کیا کیا گواہوں کے بیانات قلم بند کرانے سے پہلے ملزمان کے وکلاء کو نوٹس دیا تھا؟ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کے گواہوں کو آج دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔
کیس کے گواہوں میں ارمغان کے ملازمین غلام مصطفیٰ اور زہیب شامل ہیں۔ منشیات کے کیس میں عدالت نے ملزم ارمغان کو 18 مارچ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت 1 کے منتظم جج کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تناظر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کا ATC 1 سے ریمانڈ نہ دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ملزم ارمغان کو پہلی پیشی پر عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے ہائی کورٹ کو جج کے اختیارات سے متعلق لکھا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت کراچی میں بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی ٹرانسپورٹ پر سب کمیٹی کا اجلاس۔ قوانین کا نفاذ یقینی بنانے اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کا فیصلہ۔ شجیل میمن نے کہا حکومت جلد نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کروانے والی ہے۔ بس ٹرمینلز کے لیے سندھ کی ٹرانسپورٹ لینڈز کو 1 ماہ میں واگزار کرایا جائے گا۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ کا کہنا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں آ کر میڈیا کی آواز دبا دیتی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد قومی کانفرنس سے خطاب میں محمود خان اچکزئی کو مخاطب کر کے کہا اچکزئی صاحب ان سے ایک لائن کا بیان حلفی لے لیں کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی نے کہا اپوزیشن اپنے اندر بیٹھے فیک نیوز پھیلانے والوں کی بھی نشاندہی کرے۔ اپوزیشن کہتی ہے پیکا کالا قانون ہے، حکومت میں آتے ہی پہلا کام میڈیا کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔ ملک کی 64% بالغ آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک میں 80% مردوں 40% خواتین کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ تسلیم کیا کہ پاکستان میں مالیاتی شمولیت کی صورتحال بہت اچھی نہیں۔ جاپان کے بادشاہ کی سالگرہ کی کراچی میں تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی شرکت، سالگرہ کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جاپان تعلیمی اور ثقافتی فروغ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کونسل جنرل جاپان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات میں معیشت تو اہم ہے ہی، لیکن ثقافت اور اقدار بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلق کی وجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس۔ صدر ٹرمپ نے کہا یوکرینی صدر جمعے کو ایک بڑی ڈیل پر دستخط کرنے آ رہے ہیں۔ یوکرین سے اپنے پیسے واپس لیں گے۔ یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت امریکہ نہیں یورپ دے گا۔ روسی صدر کا یوکرین جنگ کے حل کا کوئی ارادہ نہیں۔ یقین ہے یوکرین جنگ ختم ہو جائے گی۔ چین کے بارے میں تعلقات پر صدر ٹرمپ نے کہا چاہتے ہیں چین امریکہ میں سرمایہ کاری کرے، امریکہ بھی چین میں سرمایہ کاری کرے گا۔ جلد یورپی یونین پر ٹیکس لگانے کا بھی اعلان۔ ایلان مسک نے کہا اخراجات میں کمی نہ کی تو امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ $1 ٹریلین خسارے میں کمی لانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم آج بنگلہ دیش سے مقابلہ کرے گی۔ بارش کے باعث ٹیمز کی تیاریاں متاثر۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ جیو سپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے۔